وبار گرامی وقار علماء اکرام، اس پوتر محفل میں اپستھت سمست سامعین، اسلامک دھرم انوسار ماتائیں ایوم بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نبیوں میں سب سے اونچا سنگھاسن ہے آپ کا، نبیوں میں سب سے اونچا سنگھاسن ہے آپ کا، ہر امتی کے ہردے میں شاسن ہے آپ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر امتی کے ہردے میں شاسن ہے آپ کا، آکاش سج رہے تھے بڑے دھوم دھام سے، سندر سواگتم ابھینندن ہے آپ کا، مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، آج کی یہ پوتر سبھا، آج کی یہ پوتر محفل، آج کی یہ عظیم الشان محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت برکتیں حاصل کیے ہوئے ہیں، بنام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ کے ایک مقدس ولی حضور دادا میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے اوسر پر اس عظیم الشان پوتر سبھا کا آیوجن یعنی انعقاد کیا گیا ہے۔ میں آبھاری ہوں اور مبارکباد پیش کروں گا سمیتی کے سمست یووکوں کو اور اس گاؤں کے سمست مسلمانوں کو کہ جنہوں نے آج کی اس پوتر تتھی میں اس عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا، اللہ اور اس کے رسول کے پوتر اپدیشوں کو سننے سنانے کا شبھ اوسر پردان کر دیا ہے۔ ہندی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہندی سمجھتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں،
میں کئی زبانوں میں تقریر میری ہوتی ہے اور جانتا بھی ہوں، میری نالج کے اعتبار سے جہاں تک میری اسٹڈی ہے، میں نے ادھین کیا ہے، میں پوری دنیا میں 992 دھرم کے لوگ ماننے والے ہیں۔ تمام دھرم والے اپنی اپنی بھاشاؤں میں اپنے اپنے دھرم کا پالن کرتے ہیں، اور پورے سنسار میں میری نالج کے اعتبار سے پورے سنسار میں 6865 زبانوں کا استعمال ہوتا ہے، یعنی 6865 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا میں جتنی بھی لینگویج ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، وہ ساری کی ساری زبانیں کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے تمہارے باپ کی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کی ہیں؟ ہمارے تمہارے باپ کی ہیں، اس لیے کہ مانو پتا مہامانو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا کیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنسکرت ہو، ہندی ہو، عربک ہو، انگلش ہو، کوئی بھی زبان ہو، ساری کی ساری زبانیں کس کی ہیں؟ کس کی ہیں؟ ارے بول کے سنو، کس کی ہیں؟ ہمارے ابا کی ہیں۔ ہاں الحمدللہ، ٹینشن مت لیجئے، انشاءاللہ آپ سنیں گے، ٹرانسلیٹ بھی ہوگا، ترجمہ بھی میں کروں گا، انواد بھی آپ، ارتھ بھی آپ ملاحظہ کریں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائچ پر، منچ پر علماء کرام براجمان ہیں، توتیے چمنستان رضا، مداح رسول، مدھر کبھی جناب محترم سعید اختر چوکھن پوری صاحب قبلہ، ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں ان کا جلوہ ہے۔ ہاں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا فضل ہے۔ میں دعا کر دیتا ہوں مولا اس پوتر محفل میں آپ لوگ آمین کہیے، اللہ ان پر اپنا مزید فضل بڑھا دے۔ آمین، زور سے بولو آمین۔ آمین۔ وہیں پر شاعر ہندوستان، شاعر انقلاب، نائب سجاد نظامی جناب محترم مولانا فیضان رضا نعمانی صاحب، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ۔ شاعر ملک ہندوستان جناب شباب رضا نوری، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ یہ علماء کرام ہیں، حضرت حافظ و قاری محمد صدیق صاحب قبلہ یہ اپستھت ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ وہیں پر نقیب اہل سنت سبھا سنچالک شہباز تکلم جناب محترم مولانا شاہ زیب رضا صاحب کی بڑی اچھی نقابت و نظامت ہو رہی ہے۔ صدر اجلاس منبع اخلاص، پیکر خلوص و محبت، شہنشاہ لہن و سعود حضرت علامہ قاری عبدالواحد صاحب قبلہ پوری شان صدارت کے ساتھ منچ پر اپستھت ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ یہ علماء کرام ہیں، ان سب کے مدھر مکھ کی پہلی ملاقات ہے، حضرت معذرت چاہوں گا ہاں اگر کسی کا نام رہ جائے، خیر بہرحال جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ شاعر اسلام جناب محترم مولانا مونس رضا صاحب پیلی بھیتی، یہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ان سب کے چہروں کی زیارت کیجیے، اور پورا مجمع اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہر آر ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت مالک جنت کرپالو دیالو دیاوان کروڑا شیل کرپا شیل آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ آپ لوگ اس طرح سے بیٹھے، مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ جو پلاٹ ہے اس میں ڈھال ہے، اور آپ پانی کی مانند ہیں، سارا ادھر ہو گیا ہے۔ آپ تشریف سامنے لے آئیں تو فیس ٹو فیس بائی فیس آپ سنیں گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ آ جائیے، تشریف لے آئیے، یہ جو جگہ خالی ہے اس کو پر کر دیجیے، آ جائیے آ جائیے، جلدی سے آ جائیے۔ ماشاءاللہ دیکھیے اس محفل میں کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا کوئی نہیں ہے، یہ ذہن لے کے بیٹھیے۔ یہاں بڑا اگر کوئی ہے تو وہ میرا اور تیرا نبی ہے۔ ہاں آ جاؤ آ جاؤ،
پورا مجمع والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول کم کر کے پیش بڑھا دو۔ حضرات یہ سوچ کر کے اپنے آقا پر درود پاک پڑھیے، آپ دیوانوں کی آواز اس طرح نہیں ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہے گرمی کے موسم میں مچھر نہیں کرتا گھان 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 دھیرے دھیرے منہ، اس طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، دیوانوں کی آواز اس طرح، یہ سوچ کر کے اس پوتر محفل میں درود پاک پڑھیے کہ اس محفل میں اگر کوئی بیمار ہوگا تو اٹس مائی چیلنج، مجھے سمپورن وشواس ہے کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ پاک درود پاک کی برکتوں سے اس کو شفا یاب کر دے گا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہے اسے گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا، سب کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ بے شک سبحان اور ایک اللہ۔ موقع سے آقا فرماتے ہیں، داتا فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، کرپالو دیالو دیاوان نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا غلام مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو کل میدان قیامت میں میں نبی، وہ قیامت کا میدان جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے قیامت کے میدان میں بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے سے منہ پھیر لے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی سے منہ پھیر لے گی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کی اتنی شدت ہوگی، اعلیٰ حضرت اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، پیاس کے مارے لوگوں کی زبانیں باہر آ جائیں گے، اعلیٰ حضرت اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہی جود و عطا کا ساتھ ہو، اس قیامت کے میدان میں آقا فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کو اپنے دامن میں چھپا لوں گا، اپنے دامن میں جگہ عطا کروں گا۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیا کہ نبی کا دامن کتنا بڑا ہے، نبی کا دامن کتنا وسیع ہے، درود پاک پڑھنے والے بے شمار لوگ ہیں، ان گنت لوگ ہیں، اگر کوئی کیلکولیٹ کرنا چاہے، شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، اس لیے کہ درود پاک پڑھنے والے صرف پیلی بھیت اور قرب و جوار میں ہی نہیں ہے بلکہ پورے یو پی میں درود پاک پڑھنے والے لوگ ہیں، صرف یو پی ہی نہیں بلکہ بہار، بنگال، آسام، اڑیسہ، راجستھان، گجرات، کیرل، کرناٹکا، تمل ناڈو، سکم، تلنگانہ، ہریانہ، پنجاب، جموں کشمیر، مہاراشٹر، گوا، پانڈیچیری، تریپورہ، منی پور، میگھالیہ، میزورم، ناگالینڈ، چھتیس گڑھ، ہندوستان و پاکستان، افغانستان، امریکہ، افریقہ، ماریشس، ملیشیا، چائنا، جاپان، شمال، جنوب، مشرق و مغرب، ہر چہار جانب درود پاک پڑھنے والے ہیں، تو اتنے سارے لوگوں کو نبی اپنے دامن میں کیسے چھپائیں گے؟ میں نے کہا ظالم، جواب چاہیے تو کہیں اور مت جا بلکہ اسی ہندوستان کے مقدس شہر اجمیر کی دھرتی پر چلا جا اور وہاں جا کر کے دیکھ رسول اللہ کی عطا غریب نواز جب اپنے چھوٹے سے کٹورے میں، چھوٹے سے پیالے میں، چھوٹے سے کاسے میں پورے انا ساگر کو بھر سکتے ہیں، تو وہ نبی جو پوری کائنات کا مالک و مختار ہے، ہم غلاموں کو اپنے دامن میں کیوں نہیں چھپا سکتے؟ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، تو کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم حضرت قاری ناصر رضا چتربیدی، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ قاری محمد مقرب رضا نغمی تشریف لے آئے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد تنویر رضا اسماعیلی صاحب آ گئے ہیں۔ مسولی شریف کا بھی فیضان یہاں پر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور پیار سے بولو سبحان اللہ، لحق کر کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ پوری ایمانداری کے سے، اے بھائی، میرے بھائی، اے میرے بھائی، ہلو السلام علیکم، آپ موبائل ہاتھ تھک جائے گا آپ کا، ادھر آ جائیے، تشریف لے آئیے، یہ کمیٹی کا جوان ہے،
समिति के जितने भी युवा हैं सब सामने तशरीफ लाएं। हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदों में तकरीर कर रहा हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान। अच्छा ये मोबाइल का ना मसला जो बड़ा अजीब मसला है। पहले वो बड़े ये बोले छोटे छोटे मोबाइल होते थे ना, छोटे छोटे, हाँ नोकिया के छोटे छोटे, हाँ वो इतने भी नहीं, इतने होते थे, वो अच्छे थे आप। हाँ वो छोटे 1200 1500 1300 1400 उन सब का तो इंतकाल हो गया है। हाँ वो उनका इंतकाल हो गया है। कुछ है बाकी ना के बराबर। अब तो ये बड़ा फ़ोन है मत पूछो। और मेरी कौम का जवान वो टाइट पैंट होती है, हाँ और इतनी टाइट होती है, मैं कभी कभी चक्कर में पड़ जाता हूँ, या अल्लाह ये पहन करके सिलवाए, सिलवा करके पहना है। हाँ और कुछ लोग तो पिन्नी का सहारा लेते हैं हज़रत, पैंट पहनने के लिए पिन्नी का सहारा लेते हैं। हाँ ऐसा मत पूछिए मेरी ये कौम का जवान। मैं अक्सर जवानों से खिताब करता हूँ, ये सुन लीजिए, जवानों से खिताब इसलिए कि मेरी कौम का जवान अगर राह रास्त पर आ गया तो इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाए। सुभान अल्लाह। हाँ पहले वो छोटे छोटे थे वही ठीक थे, और वो जेब से अगर गिरता भी था ना, पॉकेट से गिरता था तो गिरने के बाद उसका बैटरी अलग, कीपैड अलग, ढांचा अलग, समझ रहे हैं, उसका सब कुछ अलग हो जाता था। लेकिन ये बड़ा वाला होता है, जब ये गिरता है तो फेफड़ा अलग, गुर्दा अलग, किडनी अलग। कीमती है ना भाई, ज्यादा पैसों का है इसलिए है। और मेरी ये कौम का जवान जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो ये मेरी कौम का जवान वो उसके फोन में लॉलीवुड हॉलीवुड न जाने कैसी कैसी गलत तस्वीरें रखते हो मोबाइल फोन के अंदर। ए मेरी कौम के जवानों, आज के इस अजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, मेरी बात को हंस करके मत टालो, और आज के इस पवित्र महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, आप अपने फोन के अंदर तस्वीरें रखो, आप अपने फोन के अंदर फोटोज रखो, लेकिन अगर फोटो ही रखनी है तो किसी बॉलीवुड के स्टार की फोटो मत रख। अगर फोटो ही रखनी है तो किसी हीरोइन या हीरो की फोटो मत रख। अगर फोटो ही रखनी है तो अल्लाह की कसम गुंबद खसरा की फोटो रख ले, खाना काबा की फोटो रख ले, हजरत के गुंबद की फोटो रख ले, गुंबद गौसे आजम की फोटो रख ले, दादा मियाँ के मज़ार के फोटो रख ले। अल्लाह की कसम जब तेरी नजर गुंबद, जब तू अपने मोबाइल फोन को ऑन करेगा, तेरी नजर गुंबद खसरा पर पड़ेगी, तो मुझे संपूर्ण विश्वास है, मुकम्मल यकीन के साथ कहता हूँ, जब तेरी नजर गुंबद खसरा पर पड़ेगी तो तेरा चेहरा भी मुस्कुराएगा, ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे हैदर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो। अब पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ पूरा मजमा अपने आका पर दुरूद व सलाम का नजराना वालेहाना अंदाज में पेश कर रहे हैं। ये चेचिस मत देखिएगा। हाँ लोग लाल किला पर खड़े होकर के तकरीर करते हैं 25-25 30-30 मिनट, वहीं बिस्लेरी रखी होती है हर 5 मिनट के बाद बिस्लेरी। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, गौसे आजम का करम हो जाता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये जो आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं ना, ये कमाल आपका नहीं है। आप क्या सोचते हैं आपका कमाल है? और गौसे आजम की महफिल में आप आए हैं, आप सोचते हैं आपने कमाल कर दिया, आपका कमाल है? नहीं प्यारे, गांव के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं। गौसे आजम खुद फरमाते हैं, मेरा गौस फरमाता है, जब तक मैं ना चाहूं उस वक्त तक कोई भी इंसान मेरा नाम भी नहीं ले सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आए नहीं, बुलाए गए हो आप। रात के हिस्से में आप अपने आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लाह की कसम ये वजीफा ऐसा वजीफा है, इस वजीफे को आप किया, आपका रब भी पढ़ता है।
बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह पाक भी पढ़ता है और मेरा अल्लाह उनसे भी पढ़वा लेता है जिनके माथे पर तिलक कर चंदन लगा करते हैं। यानी जो हमारे भाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, सतरा पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत पढ़ने वाले हैं, वो भी मेरे आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो आप मुलाजा करें, ट्रांसलेट सुनेंगे, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पंडित है, नाम है डॉक्टर धर्मपाल, उसने मेरे आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया है। अल्फाज क्या है आप तर्जुमा सुनेंगे, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उसने कहा था तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुराण दाता महे मंगलम, मंगलम में भव्यामीना मंगलम, मंगलम में हलीमा सुधी मंगलम, शिरावनम मंगलम, भावनम मंगलम, मंडपा मंडितम मंगलम, कौशलम जौहरम निर्मलम, शीतलम भूतलम सज्ञे मंगलम। अब ट्रांसलेट सुनिए, माना सुनिए, मतलब सुनिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उसने कहा था ए मुस्तफा आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पर लाखों दुरूद सलाम। मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, मैं माना और मतलब बता रहा हूँ। यानी ए मुस्तफा आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पर लाखों दुरूद सलाम। जिस जमाने में आप आए उस जमाने को सलाम, जिस घराने में आप आए उस घराने को सलाम, जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम, जिस कर्जा में आप आए उस कर्जा को सलाम, जिस साथ में आप आए उस साथ को सलाम, जिस घड़ी में आप आए उस घड़ी को सलाम। तो ए रफियापुर के लोगों, डंके की चोट पर सीना तान करके क्यों नहीं कहते जो सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब बेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, समय बस में हिदायत बेला को सलाम, काबे के बदले तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब के तुमसे हो बोलो, जब ना खुदा ही छुपो तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी नासिर रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर। अब पूरी भाई क्या बात है भैया, 12 बज गए क्या? 12 बज गए? 12-11? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। ये कि हम 12 वाले भी हैं, 11 वाले भी हैं। हाँ वाह बेश। हाँ 12-11, जोर से बोलो, जोर से बोलो। गली में तो पहले 11 होते, बाद में 12। हजरत ने फरमाया 12-11, यानी पहले 12 फिर 11। लेकिन टेंशन मत लीजिए कमेटी के लोगों, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, एकदम टेंशन मत लो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अल्लाह की कसम 12 घड़ी में बजने दो। रफियापुर के लोगों के चेहरों पर कभी नहीं बचते हैं, बचते हैं? वो डबल 12 होते हैं जिनके चेहरों पर 12 बजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो सुन्नी हो, सुन्नी है ना? माशाल्लाह आप लोग इस वक्त इतने हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट नजर आ रहे हैं, चमक रहे हैं आपके चेहरे, इतने अच्छे लग रहे हैं। मरकरियां लगी हुई हैं, लाइट जल रही है, नबी का करम है। चमक, उस चमक की बरकतें जिसके ताल्लुक से आला हजरत ने फरमाया था सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह की कसम आप इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने चमक रहे हैं। अगर अभी अभी घर पर जाएंगे तो घर वाले भी कहेंगे अति सुंदर। क्या कहेंगे? अति सुंदर। यानी बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बहुत हैंडसम नजर आ रहे हो। लेकिन आप लोग घर वालों से कहिएगा सुनो मियाँ, हम कोई ब्यूटी पार्लर या मसाज पार्लर से नहीं आ रहे, बल्कि हम तो अल्लाह वाले के जलसे से आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर वाले अगर दीनदार होंगे तो कह देंगे मियाँ अरे जलसे में गए तो इतने अच्छे लग रहे हो,
مسجد میں چلے جاؤ گے تو کتنے اچھے لگو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آقا کی حدیث آقا و مولا ملجداتا فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر صالحین کا نور آتا ہے۔ واہ واہ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن حضرات آج کل میری قوم کے جوان کے اندر ایک بیماری ہے، اپنے چہرے کو ہینڈسم، خوبصورت، اسمارٹ بنانے کے لیے یوز کرتا ہے فیئر لولی، بیکو ٹرمرک، فیئر ہینڈسم، بورو پلس مائنس نہ جانے کیا کیا۔ لیکن اے میری قوم کے جوانوں، میرے جملوں کو ہنس کر کے مت ٹالو اور آج کی اس پوتر محفل سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ چمکے، اور صرف چہرہ ہی نہیں پیارے بلکہ مرنے کے بعد تمہاری قبر بھی چمکے، میدان محشر میں تمہارا چہرہ چمکے، تو اللہ کی قسم نماز پڑھتے چلے جاؤ، چہرہ چمکتا جائے گا، چمکتا جائے گا۔ سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ نعرہ لگا دو یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت قاری ناصر رضا چتربیدی، نعرہ حیدری۔ اچھا ایک بات بتائیے، سعید اختر صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، یہ مقرب بھائی بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور فیضان نعمانی صاحب، اور ان کی آوازوں کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو 2-3 شعر میں بھی پڑھ دوں ان کے سامنے، ہاں ترنم میں، یہاں آج ترنم میں پڑھوں گا۔ سعید بھائی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ سعید بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان کا گلا ہے، ہاں کیا ہے ان کا گلا ہے، میرا گلا بالکل گلا ہے، کوکر کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی ٹینشن نہیں، غوث اعظم کا کرم ہوگا، ہاں اللہ کی قسم یہ سینہ بھی گرم ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ فیضان صاحب نعمانی کی طرح آواز تو نہیں ہے، میرے پاس اشعار ہیں 2-3، اور میں اس کا زبان یہ نہیں ہے، زبان دوسری ہے، لیکن ترجمہ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اجازت ہے آپ کی؟ اجازت ہے پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ مار پڑ گرو جان رمٹو کاستو لاگنے چھا، بے شک سبحان اللہ۔ مار پڑ گرو جان رمٹو کاستو لاگنے چھا، موٹو کاستو لاگنے چھا، کہ مار پڑ گرو جان رمٹو کاستو لاگنے چھا، موٹو کاستو لاگنے چھا، موٹو کاستو لاگنے چھا، دھروں ڈھوکی سرکار پٹو کو کاستو لاگنے چھا۔ آیا نہیں آیا؟ بونس گیا نا؟ بونس گیا؟ ماشاءاللہ جب بونس گیا ہے تو آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں، جب ترجمہ کروں گا تو آپ کتنا اچھا بولیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کو اس طرح سے سنیے کہ میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ حیدری۔ ایک شعر اور سنا دوں؟ ایک شعر اور؟ واہ واہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ شاعر صاحب نواز رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک ہے میں اچھا پڑھ رہا ہوں۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پیار سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شعر سنیے، اللہ کی قسم آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے ہوگا انشاءاللہ تعالی، کہ جب ٹاڑا دیکھی یتی رام رو گنبد خضرا، سبحان اللہ۔ جب ٹاڑا دیکھی یتی رام رو گنبد خضرا، رام رو گنبد خضرا، کہ جب ٹاڑا دیکھی یتی رام رو گنبد خضرا، رام رو گنبد خضرا، رام رو گنبد خضرا،
यो पार छायास्तो तो ओटा कास्तोला में छा जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा हंसी गुंबद खजरा हंसी गुंबद खजरा इस पार जब ऐसा है उधर कैसा लगेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस पार जब ऐसा है उधर कैसा लगेगा। 3 शायर स्टेज पर जलवागर हैं, 2 शेर पड़े हैं, हर एक शेर पर पहले फैजान भाई ने नवाजा, फिर दूसरे शेर पर शबाब भाई ने नवाजा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सईद अख्तर साहब बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, ये टॉप है। हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल वाहिद साहब क़िबला, इनकी काबिशें हैं दीनियात और इस्लामियात पर अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ आपके रफ़ियापुर में ही नहीं है, मैंने देखा है राजस्थान में इनका जलवा है, अल्लाह की कसम। राजस्थान में पब्लिक छोड़ती कहाँ है इनको, जहाँ जाते हैं अल्लाह अकबर खुलूस और लिल्लाहियत के साथ ऐसा काम करते हैं दीन का, अल्लाह इनसे राज़ी हो जाता है। बेशक जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब लास्ट शेर, आखिर शेर सुनिए कि आई जौला मेरो भाग्य माँ शहीदी जो मेरो घरा शहीदी जो मेरो घरा कि आई जौला मेरो भाग्य माँ शहीदी जो मेरो घरा शहीदी जो मेरो घरा शहीदी जो मेरो घरा माँ कास्त लागने छू मेरो घर कास्त सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा कारी नासिर रज़ा चतुर्वेदी। नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह। सईद अख्तर साहब माशाअल्लाह इंडिया का टॉप शायर है, अल्लाह की कसम। मुसलमानों सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा अभी। हाँ, आप समझेंगे मेरी मैं जो बात कह रहा हूँ ना, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप उसकी तस्दीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं तर्जुमा सुना देता हूँ इसका कि आ जाए मुक़द्दर से शहीदी जो मेरे घर शहीदी जो मेरे घर आ जाए मुक़द्दर से शहीदी जो मेरे घर शहीदी जो मेरे घर शहीदी जो मेरे घर मैं कैसा लगूंगा मेरा घर कैसा लगेगा मैं कैसा लगूंगा मेरा। प्लीज भाई बस हो गया माशाअल्लाह। सुनो गौर से सुनो, ये फोन के चक्कर में मत रहो। हाँ, अब तो स्पीड चल गई ना, स्पीड अब तो 5G चल गया ना। हाँ अच्छा, स्पीड का पहले आया 2G, फिर आया 3G, उसके बाद आया 4G, अब आ गया 5G। गांव के अंदर है 5G चल रहा है ना। हाँ, शादी के बाद भी बड़ी स्पीड आ जाती है मेरी कौम के जवान के अंदर, ये बड़ी स्पीड आ जाती है। इतना जी आता है 5G 2G 3G छोड़ करके, इतना जी आता है, इतना जी आता है। ये करो जी, वो करो जी, यहाँ आओ जी, वहाँ जाओ जी, ये लाओ जी, वो लाओ जी। इतना जी आता है, इतना जी आता है कि फिर इसकी सारी MB खत्म हो जाती है, इसकी। अब ये वाइफ के बीवी के वाईफाई पे चलता है, वाईफाई पे मतलब वाईफाई पे चलता है। हाँ, बे अम्मा कहती है, अम्मा बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, दिल करता है खाने का, अच्छा खाने कुछ भी खाने का, बच्चों जैसा जहन हो जाता है। बेटा कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रहे हो? कहाँ मार्केट जा रहे हैं? हाँ, अम्मा कहती बेटा फला चीज़ ले आना, दिल कर रहा है ना फला चीज़ ले आना, लेकिन वैसे ही मुंह सकोड़ लेता है, रामपुर की सुतरी की तरह इसका मुंह हो जाता है। लेकिन बीवी के वाईफाई पे चल रहा है। बीवी कहती है ओ सुनिए जी, कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रहा हूँ। अच्छा मार्केट जा रहे हो, वो थोड़ा ना रसगुल्ला ले आइएगा। पलट करके पूछता है कौन सा लाऊं, काला वाला या सफेद वाला? ये हाल है। हे लोगो,
माँ बाप की कदर करो, वालिदैन की कदर करो। जिस गौस का ये जलसा है इस गौस ने कैसी कदर की है माँ बाप की। वाह वाह सुभान अल्लाह, मत बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत बोलो, साइलेंट एकदम रहो, खामोश। कमेटी के जो युवा हैं वो एकदम खामोश रहे, बोले ही नहीं। हाँ साइलेंट। अभी डीएम साहब आएंगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे। यार इतनी जोर से क्या बोल रहे हो? डर है, खौफ है? यार गौसे आजम का जलसा है, गुलाम है ना गौसे आजम के। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को जिस तरह से बालविया शरीफ में झंडियां लहराते हैं उस तरह से दोनों हाथों को हवा में लहराइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अपने आका को पुकारो, जब तक मैं अपने हाथ नहीं गिराऊंगा कोई अपने हाथ नहीं गिराइएगा। आज नबी के नाम पर आपको हाथ उठाने का मौका मिला है। इस महफिल में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो मेरा और तेरा नबी है। अपने आका को पुकारो, बोलो या रसूल अल्लाह। ये सोच करके अपने आका को पुकारो कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समाअत वेला को सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने वाले करामत वेला को सलाम। पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। किसी की जय विजय क्यों कर पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सज्जद अपना नारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। डरिए मत आप लोग, नो टेंशन नहीं है, इसलिए कि गुलामान गौसे आजम है। सब गौसे आजम के गुलाम बैठे हैं, और जब गौसे आजम का कुत्ता शेरे बबर से न डरा तो हम तो इंसान और गुलामान गौसे आजम है। भाई है नहीं है? हजरत जामी तो आए थे शहीद भाई, हजरत जाम बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हजरत जाम आए थे। आप शेर की सवारी क्या करते थे? किसकी? शेर की सवारी क्या करते थे? सांप का कोड़ा होता था आपके हाथ में, जमीन पर डाल देते सांप बन जाता, हाथ में रख लेते तो कोड़ा बन जाता। अल्लाह अकबर। हजरत जाम शेर पर सवारी करके हाथ में सांप का कोड़ा लेकर के चले हैं बगदाद मुअल्ला की तरफ। मेरे गौस को खबर हो जाती है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं अपने मुरीदों से, अपने मोतक़ीदीन से, ए मेरे मुरीदो, जाम अल्लाह के वली हैं, वो आ रहे हैं बारगाह में, शेर की सवारी करके आ रहे हैं, सांप का कोड़ा हाथ में है, उनके लिए दावत का इंतजाम किया जाए, और उनके साथ में शेर भी है, उसके लिए भी इंतजाम किया जाए, साथ में सांप भी है, उसका भी इंतजाम किया जाए। सांप के लिए दूध का इंतजाम कर दिया गया। शेर के लिए गौसे आजम की एक बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन गाय थी, गाय, उसका इंतजाम कर दिया गया। हजरत जाम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद शेर, जहां गाय थी वहां शेर को भेज दिया गया, जहां दूध था वहां सांप को भेज दिया गया। दावत का इंतजाम एहतमाम कर लिया गया है। अब जैसे कि शेर वहां पहुंचा जहां गाय थी, शेर ने गाय को देखा, गौसे आजम की गाय को शेर ने देखा, मुंह में लार आ गई कि अल्लाह, इतने दिनों के बाद अच्छा खाने को मिल रहा है, इतने दिनों के बाद अच्छा खाने को मिल रहा है। शेर खुश है, और शेर नहीं है, शेरे बबर है। कौन सा शेर? शेरे बबर, जो इस अक़साम में तमाम का सरदार होता है, वो शेर, शेरे बबर। उसकी नजर पड़ी उसके मुंह में लाल, लेकिन वहीं पर गौसे आजम का कोने में कुत्ता बंधा हुआ था। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कमजोर सा कुत्ता है, लागर सा कुत्ता है, लहीफ से कुत्ता है, कमजोर सा कुत्ता है। अल्लाह अकबर। कुत्ते के जहर में ख्याल आया, या अल्लाह, ये गौसे आजम की गाय शेर खाए, ये तो अच्छी बात नहीं है तेरे होते हुए। कुत्ते ने कहा, तेरे होते हुए गौसे आजम की गाय शेर खा जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है।
لیکن فوراً عقل نے جواب دیا کیا کر لے گا تو کتا ہے، یہ شیر ہے شیر، یہ شیر بدر ہے، تو کتا ہے، تیرا خاندان کتا ہے، تیرا باپ کتا ہے، تیرا دادا کتا ہے، تو کتا ہے، تیرا خاندان پورا کتا، یہ شیر ہے شیر بدر ہے، اس کا تو کیا کر سکتا ہے؟ عقل نے کہا ہی تھا، لیکن اے رفیہ پور کے لوگوں ذرا کان کھول کر کے خود سے سنو، عقل نے کہا کہ تو کتا ہے، یہ شیر ہے شیر، لیکن فوراً پلٹ کر کے عشق نے جواب دیا مانتے ہیں کہ تو کتا ہے، تیرا باپ کتا، تیرا دادا کتا، تیرا خاندان کتا، یہ شیر ہے شیر، لیکن یہ تو دیکھ کہ ہے کس کا کتا، ہے کس کا کتا؟ محبوب سبحانی کا کتا ہے، قطب ربانی کا کتا ہے، شیخ لاسانی کا کتا ہے، حضرت عبدالقادر جیلانی کا کتا ہے۔ شیر نے حملہ کرنا چاہا، شیر نے چھلانگ لگائی گائے کی طرف، لیکن اس سے پہلے غوث اعظم کے کمزور کتے نے شیر کی طرف چھلانگ لگائی اور شیر کا پیٹوا پکڑا، چبڑا پکڑا، اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ شیر میں دم نہ توڑا۔ اعلیٰ حضرت نے جب کتے اور شیر کو دیکھا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو قاتل میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم قاری ناصر رضا چتربیدی، نعرہ تکبیر۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا، زور سے بولو اور پیار سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ۔ کی قسم۔ تو مسلمانوں والدین کی دعائیں لیا کرو، ان کے پیر دبایا کرو، اللہ کی قسم مسلمانوں ان کو خوش رکھا کرو۔ یہ والدین ہوتے ہیں نا، سفید داڑھی والا والد، سفید داڑھی والا باپ، آیا ہے کتابوں کے اندر کہ ان کی سفید داڑھیوں کا اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دیا کرو، اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اللہ پاک ان کے سفید بالوں کی بنیاد پر دعائیں بیٹوں کی قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقدیریں بدلتی ہیں تقدیریں، ہاں، اور اولیاء کرام کی فہرست میں بہت سارے ولی ایسے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، صلہ یہ ملا ہے کہ ان کو اللہ کا ولی بنا دیا گیا، سبحان اللہ۔ اور وہ پھر تقدیریں بدلتے ہیں تقدیریں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، آؤ دیکھو تقدیریں کیسے بدلتے ہیں۔ دور مت جائیے، یہی پر رامپور اللہ کے ایک مقدس ولی نام ہے حضرت حافظ شاہ جمال اللہ، ذرا زور سے بول لو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں شعبان کی 29 تاریخ میں لوگ آئے کہ حضور شعبان کی 29 تاریخ ہے، رمضان شریف میں تراویح پڑھانے کے لیے رامپور کی جامع مسجد میں حافظ صاحب کا انتظام نہیں ہوئے ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سال رامپور کی جامع مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے آپ حافظ صاحب کا انتظام فرما دیں۔ اللہ کے مقدس ولی حضرت حافظ شاہ جمال اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے مریدو، اے میرے معتقدین، ٹینشن مت لے جاؤ، سو جاؤ، آج چاند نہیں نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ مرید چالاک تھے، مریدوں نے دامن کو پکڑا کہ حضور 29 تاریخ ہے، کل 30 ہے، آج نہیں نکلے گا کل تو نکلے گا، کل کے لیے انتظام فرما دے۔ ایک نمبر کا پیر تھا، ایک نمبر کے مرید تھے، بے شک سبحان اللہ۔ ہاں، ورنہ آج کل اس دور میں مارکیٹ میں پیروں کی کمی نہیں ہے، ہاں، ڈپلیکیٹ پیر بہت گھوم رہے ہیں، 10 انگوٹھی ہاتھوں میں ہوتی ہیں، بڑا بڑا پیچھے کا بال ہوتا ہے، ہاں، میں کبھی کبھی حیرت میں پڑ جاتا ہوں، اتنے بڑے بال پیچھے کے ہوتے ہیں، لگتا ہے یا اللہ یہ جا نہیں رہا ہے، جا رہی ہے، ہاں،
یہ بڑا بڑا اور ایسا پیر میڈ ان چائنا میڈ ان جاپان ڈپلیکیٹ پیر ایسا پیر ٹیڑا پیر اجلا پیر موٹا پیر گورا پیر کالا پیر یہ پیر وہ پیر، لیکن اے میری قوم کے زمانے میرے باتوں کو ہنس کر سمجھ پالو اور آج کے اس پوتر سبھا سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ، پیر مرید ہونا ضروری ہے لیکن ہمارا پیر کیسا ہو؟ ہمارا پیر ہو تو غوث اعظم جیسا ہو، ہمارا پیر ہو تو مدار پاک جیسا ہو، ہمارا پیر ہو تو خواجہ غریب نواز جیسا ہو، ہمارا اگر کوئی پیر ہو تو کلیل کے صابر پاک جیسا ہو، ہمارا اگر کوئی پیر ہو تو پیدا کے داری سے پاک جیسا ہو، ہمارا اگر کوئی پیر ہو تو 14ویں صدی کا مجدد حضور سیدی سرکار اعلی حضرت جیسا ہو، ہمارا اگر کوئی پیر ہو تو پیلی بھیت کا قطب حضور حاجی شاہ جی محمد شیر میاں جیسا ہو، ہمارا اگر کوئی پیر ہو تو وہ 15ویں صدی کا مجدد حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان جیسا ہو۔ اور اے رفیع پروالے پیر مرید ہونا ضروری ہے لیکن ہمارا اگر کوئی پیر ہو تو وہ میرا پیر حضور تاج الشریعہ جیسا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر۔ یا اللہ جو دھیرے بولنا ہے ان کے پھیپڑوں میں طاقت عطا فرما دے، آمین آمین۔ یا اللہ ان کو زور سے بولنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ یا اللہ جو آہستہ سے بولنا ہے ان کو بلند آواز سے بولنے کی توفیق عطا کر دے، آمین۔ یا اللہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، آمین آمین زور سے بولو آمین۔ اور پھر انہوں نے نعرہ لگایا، آپ نے کیا کہا بھیا؟ جیسا تھا ویسے ہی رہنا۔ انہوں نے نعرہ لگایا، آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ نعرے کا جواب کیا دیا آپ نے؟ انہوں نے نعرہ لگایا، نعرے تکبیر، آپ نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ بس اتنا ہی ہو گیا؟ تھوڑا والیوم بڑھائیے، زور سے اور زور سے اور زور سے اور پیار سے۔ کمیٹی والوں مت بولو، ملاقات ہوگی نا میدان محشر میں، ہاں سائلنٹ رہو، خاموش رہو، ملاقات ہوگی تب وہاں پوچھوں گا اے یہاں نیکیوں کی ضرورت پڑ رہی نہیں پڑ رہی ہے؟ بتاؤ رفیہ پور میں جلسہ ہو رہا تھا، آپ لوگ خاموش کھڑے تھے، کتنا اچھا موقع آپ نے گوا دیا تھا، اب یہاں پر نیکیوں کی ضرورت پڑ رہی نہیں پڑ رہی ہے؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا نعرہ تکبیر، آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں یہ نعرہ، ان نعروں سے انقلاب برپا ہوتے ہیں، انقلاب پیدا ہوتے ہیں، آپ کا سینے ٹھنڈے ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ آپ ہر جگہ مارے جا رہے ہو، کاٹے جا رہے ہو۔ مسلمانوں تاریخ آپ اپنی بھول گئے ہو، اور جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اللہ کی قسم وہ کسی موڑ پر کامیاب و کامران نہیں رہتی ہے۔ انڈیا کا تاج شاہد سعید اختر صاحب قبلہ بیٹھے گئے، ان سے پوچھئے ان نعروں کے ذریعے ہم نے کون کون سے میدان کو فتح نہیں کیا ہے؟ اللہ کی قسم یروشلم 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 یروشلم، اسی یروشلم پر سلطان صلاح الدین ایوبی آیا تھا 14 دن کے محاصرے کے بعد، اللہ اکبر، اسی یروشلم کو بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نعرہ بلند کر کے اپنے فتح کیا تھا یروشلم کو۔ آؤ چاہے اندلس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جس کو آج اسپین کہا جاتا ہے، اندلس کی سرزمین پر ایک جماعت پہنچی تھی 7,000 افراد پر مشتمل، اللہ کی قسم اس جماعت کا لیڈر تھا جس کو تاریخ طارق بن زیاد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ طارق بن زیاد نے جبرالٹر پر چڑھ کر کے اپنی جماعت کے مجاہدین سے کہا تھا، اے بانی اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں سنو، ہم لوگ اندلس یعنی اسپین کے ساحل پر کشتیوں کے ذریعے سمندر پار کر کے اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچے ہیں۔ نعرہ تکبیر کی صداؤں کو ہم نے یہاں پہ بلند کیا ہے، آگے ہزاروں کی تعداد میں لشکر آدھا پیچھے سمندر ہے، لہذا اگر کسی کے ذہن میں واپس جانے کا خیال آئے تو اس سے پہلے اپنی کشتیوں کو آگ لگا دو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی کشتیوں کو آگ لگا دیا تھا اور اندلس یعنی اسپین کے گورنر ہاؤس پر پرچم اسلام کو لہرایا تھا، نعرہ تکبیر بلند کر کے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، ارے یہ قوم تو وہ قوم ہے جس قوم نے آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اسرائیل اور جاپان اور چائنا والوں کو چیلنج کر دیا کہ اے جاپان سن اور کان کھول کر کے سن، اگر تو سرنگ کے ذریعے سمندر کے اندر سے تیل نکال
بول سکتا ہے تو ہم تو وہ ہیں جو اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈال دیتے ہیں تو دریا ہمیں راستہ دے دیتا ہے، اور ہمارے اسی عزم و استقلال کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، نعرہ حیدری۔ اور مسلمانوں یہ یاد اسلام کا نعرہ ہے، مذہب اسلام کا نعرہ ہے۔ آپ نے یہ نعرہ پڑھا، انہوں نے کہا نعرہ تکبیر، آپ نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم ہے آپ کا نعرہ وید و پران کے اندر موجود ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں رگ وید، یجروید، اتھروید، ساموید، بھوشیہ پران، بھوشن پران، شریمد بھاگوت پران، بھگوت پران، گیتا، رامائن، تو رگ وید کے اندر آپ کا نعرہ موجود ہے۔ رگ وید کے اندر لکھا ہوا ہے یکو وشوشیہ بھوونشیہ راجا یکو نمستتے وشوتیا نتوا مولمنودیپیو نپرت بیردو تو جانجدے موتیناستے کنچنیتے تنموتینادرستیموسترے اندرم مترم مریراگرنو ردوپیو سبلگودمنم ابریورابودے واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں آیا نا، نہیں آیا نا، نہیں آیا نا؟ کوئی پنڈت صاحب سنا ہو کہتا ہو کہیں بھجن چالو ہو گیا ہے، لیکن سنیے مسلمانوں، آپ کا نعرہ میں بتا رہا ہوں۔ کیا بتا رہا ہوں؟ کیا بتا رہا ہوں میں؟ آپ سمجھیں گے۔ آپ کا نعرہ، انہوں نے کہا نعرہ تکبیر، آپ نے کہا اللہ اکبر۔ اس کا ٹرانسلیٹ سنیے جو میں نے پڑھا، یکو وشوشیہ بھوونشیہ راجا، یعنی اے سنسار میں بسنے والے منشیہ، اے دنیا میں رہنے والے انسان، اس سمپورن برامان کا راجا ایک ہے، اس جگت کا گرو ایک ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ قادر مطلق ہے، سرو شکتیمان ہے، سپر پاور ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک، ذرے ذرے کا مالک، قطرے قطرے کا مالک، حصے حصے کا مالک، گوشے گوشے کا مالک، چپے چپے کا مالک، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے، اکیلا رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے، ایک تھا، ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، وہ سب سے بڑا ہے۔ تو ڈنکے کی چوٹ پر رفیہ پور والوں سینہ تان کر کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت قاری ناصر رضا چترویدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہے آدیش ہو گیا۔ اچھا جشن عید میلاد النبی ہے، آدیش ہو گیا ہے۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا، بس اس شعر پر تھوڑی دیر زور سے بولو اور پیار سے بولو، سننا چاہتے ہو تو لہک کر کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سنو اللہ کی قسم، میں نے ایک شعر پڑھا تھا اعلیٰ حضرت کا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اونچا بول، کس نے کہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا۔ کب کہا ہے؟ تقریباً 100 سال پہلے۔ کتنے سال؟ زور سے بولو، کتنے؟ 100 سال، 100 سال پہلے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے یہ 100 سال پہلے کی بولی نہیں ہے صرف، بلکہ 2700 سال پہلے۔ ہاں، کتنے سال پہلے؟ 2700 سال۔ ہمارے آقا کو ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائے کتنا ٹائم ہو گیا؟ تقریباً 1500 سال، 1500 سال کا عرصہ۔ ہاں، اس سے پہلے میرے آقا تشریف ظاہری طور پر نہیں لائے تھے، اس سے بھی پہلے 2700 سال پہلے، اور کہیں اور نہیں بلکہ آپ کے اسی انڈیا بھارت میں 2700 سال پہلے اسی بھارت میں کہا گیا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ مسکرا کر کے بول دو سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں 992 دھرم ہے پوری سنسار میں، لیکن کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو مسکرانے پر ثواب دیتا ہو۔ ثواب مل جائے گا، مسکرا کے بولو، ارے مسکرا کے بولو،
اسلام دھرم ہی ایسا دھرم ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں، جو غصے کو پی جانے پر اور مسکرانے پر ثواب دیتا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں آپ کہیں گے کیسے؟ تو آج سے 2700 سال پہلے ہمارے اسی بھارت میں ایک راجہ گزرا ہے، نام ہے راجہ چندر گپت موریہ۔ ان کا ایک استاد ہے جس کا نام ہے پنڈت مول شنکر۔ پنڈت مول شنکر، میں نے آپ کو یہ اوریجنل نام بتایا ہے، ان کا تخلص ہے چانکیہ جی۔ چانکیہ جی نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے چانکیہ شاستر۔ اس میں 18 پارہ یعنی 18 ادھیائے ہے۔ 18ویں ادھیائے میں لکھا ہوا ہے سب سے اعلیٰ بالا۔ ہمارا نبی، اگر بول کے سنو گے میں سنا کر کے چلا جاؤں گا، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو ملاحظہ کرو، اس میں لکھا ہوا نان نوت قسمم دانم نت ترت تھی دادشی سمہان دایت تھا پر منترو نماتر دیوتم پرم ودامدم پروشم مہانتم آدتیہ وننتم سب پرستاتمیوا پدتواتملتو ترنن لائلن تھایدتی انایا شنتوشم پرم شوکم بھوشم پروتم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیا آیا نہیں آیا نا؟ نہیں آیا؟ ایک کمیٹی کے لوگوں اب آئے گا، ضرور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے پڑھا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا۔ اس میں لکھا ہوا ہے سنسار میں بسنے والے منوشے سن اور کان کھول کر سن، اس پرتھوی کے اوپر، اس پرتھوی کے اوپر، اس آکاش کے نیچے میں نے پڑھا بلوتم ودہمدم پروشم مہانتم، اونچا اس پرتھوی کے اوپر، اس آکاش کے نیچے اگر سب سے بڑا بلوان، سب سے بڑا شکتیمان، سب سے اونچا، سب سے اولا، سب سے مہان، سب سے اتم، سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو اس کا نام سروپ ہے۔ سروپ کہتے ہیں جس کی خوب رچنائیں کی گئی ہو، یعنی جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور جس کی خوب تعریف کی گئی ہو۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے اس کا معنی ہوتے محمد۔ آگے لکھا ہوا وشنو یششتم دیوم دست دراچار مردنم، وہ سارے دیووں میں ایسے مہادیو ہوں گے کہ ان کے والد کا نام وشنو یش ہوگا۔ وشنو کہتے ہیں ایشور کو، ایشور کہتے ہیں اللہ کو، یش کے معنی آتے ہیں بھکت، بھکتی کرنے والا۔ ہندی میں اس کا مطلب ہوتا ہے پجاری، پوجا کرنے والا۔ فارسی میں اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ، بندگی کرنے والا۔ عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا، اور عبادت پناہ ہے عبد سے۔ اب وشنو کی عربی ہو گئی اللہ، یش کی عربی ہو گئی عبد۔ اب دونوں کو ملا دے تو یہ ہو جاتا ہے عبداللہ، یعنی ان کے پتا کا نام، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ آگے لکھا ہوا ہے سوموتی پرمانندم کلکی وندے جگت گرو، اور وہ جگت گرو ہوں گے یعنی پوری کائنات کے مالک و مختار ہوں گے۔ ان کی ماں کا نام سوموتی ہوگا۔ سوموتی کہتے ہیں ہندی میں شانتی کو، شانتی کہتے ہیں فارسی میں سکون کو، سکون کہتے ہیں اردو میں چین کو، چین کہتے ہیں عربی میں امن کو، اور امن بنا ہے آمینہ سے، یعنی ان کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ اور جب وہ آئیں گے تو اندھیروں کا بناش ہو جائے گا، خوشحالی کا پرکاش، یعنی ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ اور یہی پیغام بریلی کے گنبد سے پوری دنیا میں نشر کیا جاتا ہے۔ سب ہے توبہ میں ہی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب بھرانا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ زور سے بولو، زور سے بولو اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کے بولو یا رسول اللہ۔
अल्लाह की कसम मुसलमानों ईमान ताज़ा हो जाएगा। थोड़ा और मैं क्लियर कर देता हूँ, आपका ईमान ताज़ा होगा। उसमें लिखा हुआ है न तिथिर तिथि द्वादशी समाह। तिथि कहते हैं तारीख को। किसको कहते हैं? जल्दी बोलो, किसे कहते हैं? तारीख को। तिथि द्वादशी समाह। द्वादश कहते हैं 12 को। आप संस्कृत में गिनती गिनिए तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशम एकादशा द्वादशा न तिथिर तिथि द्वादशी समाह, यानी आने वाला अंतिम नबी जो आएगा वो द्वादश तिथि में आएगा। असंभव मारूह दीप दुजगपति, असंभव को संभव करेगा। किसको? असंभव को संभव करेगा, नामुमकिन को मुमकिन करेगा। अब ए रफियापुर के खजूर मुसलमानों, सीने पर हाथ रख करके बताओ, चांद के 2 टुकड़े करना असंभव है असंभव, मुमकिन है या नामुमकिन? मकाम साहबा में हजरत अली की नमाज असर कसा हो रही है, पैगंबर ने इशारा किया, सूरज पलट आया, मक्का में चांद 2 टुकड़े हो रहा, बरेली की आवाज पूरी दुनिया में गूंज जाती है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चौक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। आ जाओ कमेटी वालों, आ जाओ, मैं तकरीर खत्म करने जा रहा था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और अल्लाह करके बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुनो मुसलमानों, समझ में आ रहा है? क्लियर आ रहा? बहुत समझदार लोग हैं, रफियापुर के लोग हैं माशाअल्लाह, दादा मियाँ का उर्स है माशाअल्लाह, और हमें मालूम है कि हम जिसका उर्स मना रहे हैं वो जिंदा है नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ कब्रिस्तान है? कब्रिस्तान जाते हैं पास में है? अच्छा माशाअल्लाह, जाते हैं आप लोग? अच्छा जो नहीं जाते हैं, एक दिन आएगा कि उसको भी जाना पड़ेगा। अकेला नहीं जाएगा तो 4 लोग लेकर के जाएंगे। चल हाँ 4 लोग लेकर भाई जाएंगे, नहीं जाएंगे? अच्छा कब्रिस्तान में जाके आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? दुआ करते हैं। यहाँ औलिया किराम, अल्लाह के वली का मुक़द्दस मज़ार, यहाँ पर आकर के क्या करते हैं? दुआ करते हैं, जलसा कराते हैं, फातिहा दिलाते हैं, मेला ठेला भी होता है, यहाँ कबालियाँ भी होती हैं। हाँ होती हैं। हाँ कहीं कहीं तो मुकाबले होते हैं यार। अल्लाह या अल्लाह, मेरी कौम के जवानों सुनो, मुकाबला कराने के लिए कौम पैदा नहीं हुई है। हाँ मुकाबला कराने के लिए, नुमाइश कराने के लिए पैदा नहीं हुई है कौम। हमने कर क्या लिया है यार? हमारा माशरा क्या है? हम जा कहाँ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम लोग यार? जिस मुक़द्दस ज़ात का पुरसे पाक मना रहे हैं, उनकी ज़िंदगी तो देखो। सबक हासिल करो, सबक हासिल करो उससे, इनकी तालीमात को पढ़ो। कभी किसी वली ने मुकाबला कराया है? तो आप क्यों करा रहे हैं? सवाल है ना? क्या जवाब है आपके पास? ए लोगो हाँ नहीं आए ना? हाँ ये तो जलसे वाले हैं माशाल्लाह सब। हाँ सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, इस्लाम यार, ये जो ये हाँ अल्लाह पाक, ये जो लोग करते हैं उनको अक्ल सलीम अता करें। मैं क्या दुआ, यही दुआ कर सकता हूँ? अल्लाह पाक या अल्लाह, ये पता है इस्लाम जो आया था वो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आया था। जो पहले होता था ये, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इस्लाम आया था। आप अपना इस्लाम तो पढ़ो, आप अपना मज़हब तो पढ़ो। अल्लाह की कसम आज पूरी दुनिया आपके मज़हब को फॉलो कर रही है, पूरी दुनिया। डंके की चोट पर मैं कहता हूँ यार, पूरे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही नहीं, हवाई फायरिंग नहीं करता हूँ, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है आपके इस्लाम को। सब लोग शादियाँ सब लोग करते हैं, करते नहीं करते? तरीक़े सबके अलग अलग हैं। हिंदू धर्म का तरीक़ा अलग है, 7 फेरे लगाए जाते हैं अग्नि के। अगर एक फेरा भी बाकी रहता है तो उनके यहाँ शादी मुकम्मल नहीं होती है।
ہیں؟ عیسائی دھرم کا طریقہ الگ ہے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں، اس بنیاد پر ان کے یہاں شادی کا سہرا باندھ دیا جاتا ہے۔ اسلام دھرم میں ضروری ہے 2 گواہ کا ہونا۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں بس ایگزامپل دے کر کے 1-2 کہ پوری دنیا کیسے آپ کے دھرم کو فالو کر رہی ہے۔ اسلام دھرم میں شادی کے لیے ضروری ہے 2 گواہ کا ہونا۔ کتنے 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے اسلام دھرم میں شادی کے لیے۔ لیکن آؤ دیکھو دنیا فالو کس کو کر رہی ہے، دنیا عمل کس پہ کر رہی ہے؟ لڑکا اور لڑکی میرج کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، وہاں پر کہے کہ ہم کو شادی کرنی ہے، انصاف کی کرسی پر جو جج بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا تھا اے لڑکا لڑکی آتے گئے ہو، لیکن یہاں پر تمہارے دھرم کے مطابق شادی نہیں کرائی جائے گی، اگنی کے ساتھ پھیرے نہیں لگواؤں گا، ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانے کی بنیاد پر شادی کا سہرا سر پر نہیں باندھا جائے گا۔ یہاں کسی دھرم کسی مذہب کا قانون نہیں چلے گا۔ اگر یہاں کسی مذہب کا قانون چلے گا تو وہ مذہب اسلام کا قانون چلے گا، یعنی 2 گواہ لے شادی کرا دی جائے گی، شادی کرا دی جائے گی۔ انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والا جج پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے، اے دنیا والوں سنو، کان کھول کر کے سنو، پیغام ہے نبی کا، یہ پیغام رہے گا دنیا میں فقط مذہب اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زور سے بولو رہے گا، زور سے بولو رہے گا۔ اللہ کی قسم میں نے جو بات شروع کی تھی اس کو میں پورا کر دوں، آپ لوگ سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہاں باتیں تو بہت ساری ہیں، میں نے جو شلوک پڑھا تھا ابھی اس کا ترجمہ پورا نہیں ہوا ہے، اس میں سے باتیں نکلتی جاتی ہیں، لیکن سمے کا ابھاؤ ہے اور ٹاپ شاعر موجود ہے۔ ہاں میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سنیے گا بھی۔ اللہ کی قسم آپ کا ایمان تازہ نہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ ہاں کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اور لا کر کے یہ قاری کیا نام ہے صدیق صاحب، میں ان کے یہاں گیا تھا، بڑی محبتیں پیش کی تھی انہوں نے، حضرت علامہ قاری محمد صدیق صاحب، ان کے چہرے کی زیارت کیجیے، یہ سب علماء اکرام ہیں، مقرب بھائی ہیں، ان کے چہروں پر الحمدللہ کتنی نورانیت چھا رہی، ان سب کے چہروں کی زیارت کیجیے۔ اور یہ سب الحمدللہ، میں تو خیر میری اتنی عمر نہیں، یہ پرانے چاول ہیں یہ لوگ۔ ہاں کون سا والا؟ اچھا چاول جو ہے نا بڑے کام کا ہوتا ہے چاول، ہاں چاول اتنے کام کا ہوتا ہے۔ چاول کے 3 بڑے فائدے ہیں، 3 کتنے؟ ایک یہ کہ جو زیادہ چاول یوز کرتا ہے اس کو کتا کبھی نہیں کاٹے گا، ہاں نہیں کاٹے گا، اس کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی۔ تیسرا اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کتا اس لیے نہیں کاٹے گا جو زیادہ چاول یوز کرے گا، صبح چاول، شام چاول، رات میں چاول، دن میں چاول، اٹھتے بیٹھتے چاول، تو گھٹنے ہو جائیں گے کمزور، لاٹھی کا سہارا لے گا، لاٹھی کو دیکھ کر کے کتا قریب میں آئے گا ہی نہیں تو کاٹے گا کہاں سے؟ 2 فائدے میں تقریر کے بعد میں پیش کر کے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ مسکرا سکتے ہو آپ لوگ، مسکرا سکتے ہو، زور سے بولو سبحان اللہ اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے مقدس ولی حضرت حافظ شاہ جمال اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے مریدو سو جا، ٹینشن مت لے، صبح اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رامپور کی ندی کے کنارے پر پہنچ جانا، جس پہلے انسان پر تیری نظر پڑ جائے اس کو پکڑ کر کے میرے پاس لے آنا، وہی تمہاری مسجد میں تراویح کی نماز پڑھائے گا۔ اللہ اکبر۔ مرید صاحب سو گئے، صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رامپور کی ندی کے کنارے پر کھڑا دیکھ رہا ہے آنے والا کون ہے، آنے والا کون ہے؟ بابا نے فرمایا جس پہلے انسان پر نظر پڑے اس کو لے کر کے آنا۔ اب آنے والا کون ہے؟ دور سے دیکھتا کیا ہے؟ ایک پنڈت صاحب لکڑی کی کھڑا پہنے ہوئے، ہاتھ میں لٹیا لے کر کے موتر وسرجن کرنے کے لیے صبح صبح جا رہا ہے۔
کہ یار یہ تو پنڈت صاحب ہیں، گیتا رامائن مہابھارت پڑھنے والے ہیں، یہ کیسے قرآن کی تراویح پڑھائیں گے، لہٰذا کسی اور کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، بابا کا خیال ذہن میں آ گیا۔ بابا نے ارشاد فرمایا تو جو پہلا انسان ملے گا، اب پہلے تو پنڈت صاحب ہی ہیں، اب پنڈت صاحب اپنے جھومتے جھامتے بھجن گائے ہوئے، پنڈت صاحب کرپا کر کے خاموش ہو جائیے، میری بات سنیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کو ہمارے پیر حضرت حافظ شاہ جمال اللہ نے بلایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس نے بلایا؟ کس نے؟ شاہ جی میاں کا سلسلہ جہاں سے، وہ بزرگ حضرت حافظ شاہ، اور سے بولو، جمال اللہ نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پنڈت صاحب نے سنا، اب سیدھے سادھے انداز میں حضرت حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں پنڈت صاحب پہنچے۔ دور سے حضرت حافظ شاہ جمال اللہ نے دیکھا پنڈت صاحب آ رہے ہیں، آپ کے لبھائے پاک پر مسکراہٹ کھیل گئی، یا اللہ پنڈت آ رہا ہے، پنڈت آ رہا ہے۔ کہا آئیے آئیے آئیے، قریب آئے۔ پنڈت صاحب آ گئے، جی حضور آ گیا، آگیا دیجئے پالن کروں، آپ حکم عنایت فرمائیں۔ کہا دیکھیے نا پنڈت صاحب، یہ ہمارے مرید لوگ ہیں، یہ مرید لوگ ہیں، بہت پریشان ہیں، اس سال جامع مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ صاحب کا انتظام نہیں ہوا ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سال رامپور کی جامع مسجد میں تراویح کی نماز تم ہی پڑھا دو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زور سے بولو۔ پنڈت صاحب نے کہا حضور 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 حضور، اپنا پورا باڈی پنڈت صاحب دیکھ رہے، پورا سراپا دیکھ رہے۔ حضور گیتا رامائن مہابھارت پڑھنے والا ہوں، الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال، ان کی شکلیں مجھے پتہ نہیں ہے کیسی ہوتی ہیں، میں کیسے تراویح پڑھاؤں گا، قرآن کیسے پڑھاؤں گا۔ اللہ کے مقدس ولی حضرت حافظ شاہ جمال اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے پنڈت صاحب، اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اگر تو چاہتا ہے، تیرا دل چاہتا ہے، تیرا ہردے چاہتا ہے تو پویتر برہما سوتر کا ادھین کر لے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھ لے اور اسلام کر لے، تیار ہو جا۔ ارے تیار ہونا تیرا کام ہے اور حافظ بنانا میرا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ حافظ بنانا میرا کام ہے۔ پنڈت صاحب نے سوچا یا اللہ لوگ 3 4 4 5 5 6 سال میں حافظ قرآن بنتے ہیں، لیکن یہاں پر تو منٹوں سیکنڈوں میں بننے کی بات چل رہی ہے، لہٰذا صبح اوسر پردان ہو گیا ہے، بہترین موقع میں اثر آ گیا ہے، اس لیے اس موقع کو کیوں چھوڑا جائے۔ پنڈت صاحب نے پویتر برہما سوتر کا ادھین کر لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اسنان کر لیا۔ اسنان کرنے کے بعد پنڈت صاحب سے حضرت حافظ شاہ جمال اللہ نے ارشاد فرمایا، اے پنڈت صاحب قریب میں آ جاؤ، قریب میں آ جاؤ۔ پنڈت صاحب قریب میں آ گئے، کہا اب میرے سینے سے سینہ لگاؤ۔ سینے سے سینہ لگایا، پنڈت صاحب کے سینے سے سینہ، حضرت حافظ شاہ جمال اللہ کے سینے سے سینہ پنڈت صاحب نے لگایا۔ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ نے تھوڑا سا دبایا، دبا کر کے پوچھا، اے پنڈت صاحب بول کہاں تک پہنچا ہے؟ کہا حضور آپ کے سینے سے سینہ لگانے کی بنیاد پر اللہ نے میرے اندر 5 پارہ مکمل کر دیا ہے۔ کہا اور سینے سے سینہ اور قریب میں آتا جا۔ پنڈت صاحب کہاں تک پہنچا؟ کہا حضور 10 تک پہنچا اور قریب آ جا۔ کہاں تک پہنچا؟ حضور 15 تک پہنچا اور قریب آ جا اور زور سے لگ جا۔ کہاں تک پہنچا؟ حضور 25 تک پہنچا۔ پنڈت صاحب کہتے ہیں، اے بابا بس کیجیے ورنہ یہ سینہ پھٹ جائے گا۔ آپ کی زبان کو چوسنے کی پر آپ کے سینے سے سینہ لگانے کی بنیاد پر اللہ پاک نے میرے اندر پورا قرآن اتار دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر۔ پورا قرآن اتار دیا ہے نگاہ ولی میں،
ہوتا. جب یہ حافظ شاہ جمال اللہ جو غوث اعظم کے بیٹے ہیں ان کی شان یہ ہے تو غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا, غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہوگا, غوث اعظم کی شان کیا ہوگی. اگر پتہ کرنی ہے تو اور کہیں مت جائیے, آؤ پیارے اعلیٰ حضرت میں اے اعلیٰ حضرت سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہے, غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے, غوث اعظم کا مقام کیا ہے, غوث اعظم کی عظمت کیا ہے, غوث اعظم کی رفعت کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت سرکار بارگاہ غوثیت میں خراج پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچے کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا. اے رفیع پور کے لوگوں سے شیر کے مادھیم سے میں آپ کو بتا دوں وہ اعلیٰ حضرت نے کیوں فرمایا سارے افتاب جہاں. بس لاسٹ بات سنیے اور آپ نے ایمان میں تازگی پیدا کیجیے. غوث اعظم کا مقام دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیوں فرمایا. جب غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ لاسانی حضرت غوث اعظم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے ہیں, ایک چکر حضرت غوث اعظم نے لگایا ہے, دوسرا چکر لگایا ہے, تیسرا چکر لگایا ہے, چوتھے راؤنڈ میں چوتھے چکر میں حضرت غوث اعظم غشی کھانے کی بنیاد پر زمین پر بے ہوش ہو جاتے ہیں. لیکن اے رفیع پور والوں میرا یقین بولتا ہے, میرا وجدان بولتا ہے, دوسرے کو ہوش میں لانے والوں کبھی بے ہوش نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو غوث اعظم کا مقام بتانا تھا, یہ تو غوث اعظم کی شان بتانی تھی. حضرت غوث اعظم بے ہوش ہے زمین پر, ادھر کعبہ کو حکم ہوتا ہے, بارگاہ خدا بندی سے اعلان ہوتا ہے, آکاش وانی آتی ہے, غیب سے ندا ہوتی ہے کہ اے کعبہ آج تیرا طواف کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ پہنچے ہیں, ہندوستان اور پاکستان سے لوگ پہنچے, ماریشس ملیشیا سے لوگ پہنچے, چائنا اور جاپان سے لوگ پہنچے, پوری دنیا سے تیرا طواف کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں. وقت کے بڑے بڑے اولیاء بھی ہیں, وقت کے بڑے بڑے علماء بھی ہیں, وقت کے بڑے بڑے محدثین بھی ہیں, وقت کے بڑے بڑے مفکرین بھی ہیں. اے خانہ کعبہ آج تیرا طواف کرنے کے لیے میرا محبوب بندہ عبد القادر غوث اعظم بھی آیا ہے, لیکن غشی کھانے کی بنیاد پر زمین پر بے ہوش ہے. لیکن اے کعبہ آج میری مرضی یہ ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ سارے کے سارے لوگ تو تیرا طواف کریں, لیکن تو میرے محبوب عبد القادر غوث اعظم کا طواف کر لے. اے رفیع پور کے لوگوں غوث اعظم کی شان کو دیکھو, غوث اعظم پڑے بے ہوش, غوث اعظم زمین پر تشریف فرما ہے, کعبہ اپنی جگہ سے اکھڑنے کے بعد غوث اعظم کا چکر لگانے لگا, غوث اعظم کا طواف کرنے لگا. اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا تو ارشاد فرماتے ہیں اے غوث اعظم سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف کرے بالا تیرا. کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچے کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم قاری ناصر رضا چترویدی, نعرہ تکبیر. پورا مجمع پویتر برہما شوت کا ادھین کرے, بڑے زور سے لا الہ. یہ سعید اختر صاحب ہیں, اللہ کی قسم ان کو سننے کے لیے میں بھی آتا ہوں. ارے یار ٹاپ کا شاعر ہے, ہمارے علاقے کی شان ہے یہ. ہاں ارے جائیے دیکھیے, یہ بڑے بڑے ہندوستان کا کوئی بھی شہر, کوئی بھی اسٹیٹ, کوئی بھی صوبہ دیکھیں ان کے بڑے بڑے پروگرام, وہ عالی شان پروگرام. اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے, ان کے سینے میں طاقت اللہ نے دی ہے. اللہ پاک ان کو عمر طویل عطا فرمائے. میں بھی سنوں گا, آپ لوگ سب سنیے گا, کوئی مت جائیے گا. دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کے پویتر برہما شوت کا ادھین یعنی کلمہ طیبہ پڑھو زور سے, لا الہ لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔